سوشل اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. سر میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے کہ ایک جمہوری شخص ذوالفقار علی بھٹو جس نے آمریت کی گود سے جنم لیا, اسی کے دور کے اندر سقوط ڈھاکہ اس کی وجہ سے ہوا, ایک تو مین پلیئر تھا. کیا 77 کے انتخابات کسی کو نہیں پتا, کسی نے تاریخ نہیں پڑھی؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مقصود صاحب, جماعت اسلامی موجود ہے, دیگر پارٹیاں موجود ہیں. کیا دھاندلی نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے مینڈیٹ ایکسپٹ کیا لوگوں کا جو آج آپ بھاشن دے رہے ہیں آپ بھی جمہوریت کا؟ دوسری بات میری بات سنیں, آپ کی بات یہ غلط ہے, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. بات سنیں میری بات سنیں. آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور نہیں ہے بھائی. بات تو یہ ہے کہ ووٹ بھی لوگوں نے دیا اور لوگوں نے پیسے بھی دیے اور نتیجے میں ایک ورکر ہار گیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. ابھی بھی آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس پارلیمنٹ میں. دیکھیے بات سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں ڈھاکہ فعال نہیں ہوا. یہ بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. فوجی حکومت میں ہوا, اس وقت میں فوجی ڈکٹیٹر تھا, فوج کی حکمرانی تھی, فوج کی حکمرانی میں یہ ہوا. جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی, کسی عوامی حکومت نہیں تھی. اگر عوام کی حکومت ہوتی تو یہ نہ ہوتا. 87 ووٹ لینے والا وزیر اعظم بننا چاہیے تھا. تاریخ نہ چکائے. دوسری بات جماعت اسلامی, سر آپ بات کریں تبدیلی کی, کیا آپ نے پیسے نہیں لیے؟ کیا یہ جو یونس حبیب کا کیس ہے مہران بینک کا, کیا جماعت اسلامی مکر سکتی ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی پیسے نہیں لیے فوج سے, ایجنسیوں سے؟ اور تیسرے یہاں بیٹھے ہیں ایم کے ساتھ, آپ بات کرتے ہیں صوبوں کی. سر کیا کراچی کو صوبہ نہیں بننا چاہیے؟ کیا کچھ سیاست کے لیے صرف صوبے چاہیے؟ آپ کی بہت اچھی بات ہے. کیا آپ کو صرف کراچی کے لیے آپ کو صوبے چاہیے؟ آپ کراچی میں کیوں نہیں صوبے کی ڈیمانڈ کرتے؟ وہاں پہ کیا عوام کے مسائل نہیں ہے؟ اور پھر بات کرتے ہیں نون لیگ کی. جناب نون لیگ کی 2010 چیف منسٹر یوتھ کمیشن میں لاہور سے سلیکٹ ہوا میڈم, میرٹ کے اوپر میں نے ایگزام بھی پاس کیا, انٹرویو بھی دیا. جناب والا چیف منسٹر کو ایک بات کہی پہلے اجلاس کے اندر, 365 اسٹوڈنٹ پنجاب کے اس بات کے گواہ ہیں. میں نے چیف منسٹر سے کہا میرے علاقے کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے تم ماڈل ٹاؤن میں آئے ہو ماڈل ٹاؤن کی ٹرانسپورٹ سروس بند ہو گئی ہے. جب سے تم ماڈل ٹاؤن میں آئے ہو ماڈل ٹاؤن کی 4 سڑکیں بند ہیں. ہم عام شہری وہاں کے ان سڑکوں پہ آزاد نہیں گھوم سکتے. یہ کس قسم کی تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ اگر واقعی تبدیلی کی بات کرتے ہو تو 24 گھنٹے دیتا ہوں, ان سڑکوں کو کھلاؤ. اس نے وعدہ کیا پوری عوام کے سامنے. آج بھی وہاں پہ بیریئر لگے ہیں, آج بھی وہاں پر پابندیاں لگی ہیں, آج بھی بس کی سروس مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے بند ہے. مجھے 20 منٹ پیدل چلنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ ہے میڈم کہ میں آج تک نہ اس یوتھ کمیشن کا کبھی اجلاس ہوا جس فورم پہ گئے انہوں نے کہا آئندہ یہ لڑکا یہاں پہ نظر نہ آئے. تو یہ آپ کی جمہوریت